ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں. ہمیں جوائن کیا ہے جناب کاظم علی ملک صاحب نے, جو کہ ڈی جی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہیں پنجاب میں. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب نجم سیٹھی حاضر ہوں. جی ملک صاحب, پہلا سوال یہ ہے کہ آج 7 کلب روڈ میں چیف منسٹر پنجاب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کی بڑی تعریف کی. وہاں کرپشن کی بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بڑا زبردست شخص کو اینٹی کرپشن کا ہیڈ لگایا ہے, آپ دیکھیے گا اب آپ کرپشن کا کیسے خاتمہ کرتے ہیں. تو سوال میرا پہلا یہ ہے کہ آپ کو اب میرا خیال ہے 3-4 مہینے ہو گئے آئے ہوئے, تو کون سے کیسز تیار کیے ہیں آپ نے؟ جی 7 ماہ ہو گئے. 7 ماہ ہو گئے ملک صاحب. تو 7 ماہ میں کوئی ریزلٹس تو نہیں نظر آ رہے ہمیں؟ ریزلٹ بالکل نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو جب کوئی جنگ آدمی لڑتا ہے تو اپنی فوج ٹھیک کرتا ہے. اچھا. سب سے پہلے میں نے اپنے گھر کو ٹھیک کیا ہے کہ اینٹی کرپشن جو ہے اس کو اینٹی کرپشن ہونا چاہیے. تو اس میں نے اصلاحات کی ہیں. جو کرپٹ آدمی اس اسٹیبلشمنٹ میں گھس آئے تھے ان کو ان بلاک نکالا ہے. اچھا. سیٹھی صاحب, آپ نے کبھی, بلکہ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ کسی ادارے سے 50-50 10-10 آدمی ایک آرڈر سے باہر نکال دیے گئے ہوں. آپ نے نکالے ہیں لوگ؟ میں نے نکالے ہیں. صرف ایک نہیں نکالا, 10-10 12-12 50-50 آدمی نکالے ہیں سنگل آرڈر سے. واہ. تو کیا ان کو کوئی لیگل ریڈریس یا ریمیڈی نہیں ہے ان کے پاس؟ تو سب سے پہلے تو میں نے اپنا گھر ان آرڈر کیا ہے کہ جس فوج کے ساتھ میں نے یہ جنگ لڑنی ہے وہ فوج میرے ساتھ کھڑی ہو اور وہ فوج میرے نظریہ کی حامل ہو. ملک صاحب, قطع کلامی معاف, آپ ایک پی سی او جج تھے, آپ کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا گیا اور آپ آ کے اب اینٹی کرپشن کے پروسیکیوٹر بھی بن گئے, انویسٹیگیٹر بھی بن گئے. کیا یو تھنک یہ رول آپ کو سوٹ کرتا ہے؟ میں سیٹھ صاحب عرض کروں, میں پی سی او جج نہیں ہوں. یہ اچھی بات ہوئی آپ نے سوال پوچھ لیا. پی سی او دسمبر میں چلا گیا تھا, ہم فروری میں آئے. تو اس لیے پی سی او جج ہم کیسے ہو گئے؟ ہم نے تو آئین کے تحت اوتھ لی تھی. صرف اتنا فرق ہوا کہ ہمیں تو اس لیے آؤٹ کیا گیا کہ آپ کا کنسلٹ ہی درست نہیں تھا. بطور اگر آپ نے سروس نہیں کی, ہمارا ایک سروس جس نے نوکری کیا وہ جانتا ہے کہ سروس ڈسپلن ہوتا ہے. بطور سیشن جج میں تو ایک قطار میں لگا ہوا تھا. جب میری باری آئی تو یہ میرا آپشن نہیں تھا کہ اس وقت ڈوگر صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہو. اٹ واز ناٹ مائی آپشن. ٹھیک ہے ملک صاحب, میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے اور میرا سپورٹ بھی آپ کو پورا ہوگا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 7 مہینے میں آپ نے اپنی فوجیں اکٹھی کر لی, کچھ لوگوں کی چھانٹی وانٹی کر دی آپ نے, تو اب آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے یا وکٹمائزیشن کریں گے؟ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور صاف ستھری ہوگی. ایک بات یہ ہے کہ اداروں سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے اور اس وقت تک لوگ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب اگر میں یہ کہوں گا کہ چیف منسٹر پنجاب کا اس بارے میں کیا خیال ہے تو ممکن ہے اس کے بھی لوگ کئی معنی نکالیں. سیٹھی صاحب, میں آپ کو صحیح بات واضح کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کے بارے میں چیف منسٹر پنجاب کا غیر مبہم واضح موقف ہے کہ کرپٹ خواہ اپنا ہو, خواہ پرایا ہو, خواہ بڑا ہو, خواہ چھوٹا ہو, اس کی گرفت کرنی ہے اور آئرن ہینڈ سے کرنی ہے. تو ملک صاحب پھر گھر سے شروع کرنا چاہیے نا. کوئی سمجھوتا نہیں, اور آپ چند دنوں میں دیکھیں گے. اور اس سے پہلے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں مثالیں دوں, پھر یہ ایک کچھ ذاتیات کی طرف نہ چلا جائے. نہیں, ہم نے گرفت کی ہے اور بلا تمیز کی ہے. ملک صاحب, اخباروں میں یہ آ رہا ہے کہ آپ نے پہلا ہاتھ جو ہے وہ آپ چودھریز, گجرات کے چودھریز پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ جی 2.5 ارب روپے کی غبن ہوئی ہے, وہ پولیٹیکل کیمپیننگ ہوئی تھی, وہ مس یوز آف گورنمنٹ فنڈز تھے پچھلی الیکشن کے دوران. تو یہ تو گھر سے تو نہیں شروع کر رہے, یہ گھر سے شروع کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا اپنوں کا بھی کریں گے. تو ایسا کوئی کیس نہیں ہے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چودھریز کے خلاف ابھی کوئی کارروائی نہیں سوچ رہے, انویسٹیگیشن نہیں کر رہے؟ میں تو پہلے بھی گزارش کر رہا ہوں, تو آپ سے بات ہو رہی تھی, یہاں بات چودھری ملک خان یا کسی کی نہیں ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ کرپشن کس نے کی ہے.
وہ ملک صاحب ہے تب پکڑا جائے گا، وہ خان صاحب ہے تب پکڑا جائے گا، وہ چودھری صاحب ہے تب پکڑا جائے گا. نہیں تو کیا سیاستدانوں سے شروع کریں گے، پچھلی حکومت کے سیاستدانوں سے، یا کسی اور سے شروع کریں گے؟ نہیں، ہم نہ سیاستدانوں سے شروع کریں گے نہ افسران سے شروع کریں گے. جو بڑی میگا کرپشن کے کیس ہیں ہم ان کو ہاتھ ڈالیں گے، وہ جو بھی اس میں آ جائے گا. تو میگا کرپشن کی بات کر رہے ہیں، ویسے ایمنسٹی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ابھی آئی ہے، اس میں دو بڑی دلچسپ باتیں ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ کی پنجاب کے اندر اتنی کرپشن نہیں ہے جتنی باقی پروونسز میں ہے، ویلکم. مگر دوسری بات بڑی دلچسپ کی ہے، انہوں نے کہا سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ پولیس کا ہے. تو آپ سیاستدانوں سے شروع کریں گے یا پولیس سے شروع کریں گے؟ اور پنجاب کی پولیس تو خیر ہم نے سب سے شروع کیا ہوا ہے، ایٹ ون ٹائم پولیس سے کیا ہوا ہے، ریونیو سے کیا ہوا ہے، اریگیشن سے کیا ہوا ہے، ڈی جی پی آر سے کیا ہوا ہے، سب سے کیا ہوا ہے. ملک صاحب میرا لاسٹ کویسچن آپ سے یہ ہے، یہ نہ ہو کہ اگلے سال میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور پتہ لگے کہ آپ نے جو انویسٹیگیشنز کی ہیں وہ ساری سیاستدانوں کے خلاف ہوئی ہیں اور کوئی بیوروکریسی کے خلاف یا ججوں کے خلاف یا سول سرونٹس کے خلاف یا پولیس افسروں کے خلاف کوئی خاص نہیں ہوئی ہیں. ایسے تو نہیں ہوگا؟ میں تو صرف سیٹھی صاحب اتنا کہوں گا، 7 ماہ مجھے ہو گئے ہیں، کسی سیاستدان کا آپ نام بتائیں کہ جس کی گرفت کی گئی ہو، ماں سوائے ایک تحصیل ناظم شیخوپورہ جس کے بارے میں اب یہ آپ نے پوچھ لیا اس لیے بات کر لی، اور اس کا بھی ریکارڈ کا مسئلہ تھا، اورل ایلیگیشن نہیں تھی، اٹ واز اے میٹر آف ریکارڈ. ٹھیک. اچھا باقی جو ہے تمام افسران ہم نے ایکسین پکڑے ہیں، ڈاکٹر پکڑے ہیں. میں نے تو کلچر تبدیل کیا ہے، اس کا بالکل قبلہ ہی تبدیل کر دیا. یہ تو پٹواری، اوورسیئر اور اے ایس آئی سے اوپر اینٹی کرپشن ہے نہیں تھی. اچھا ملک صاحب، میں تو اس کو 18 اور 19 اور 20 گریڈ کے افسروں تک لایا ہوں. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے کہ بہت سے ایسے سکینڈلز ہیں کرپشن کے، بہت سی ایسی انکوائریز تھیں جو کہ فائل ہو چکی ہیں سیاسی بنیادوں پہ. لوگوں نے کوئی سیاسی مفادات کے چکر میں کسی کو کہہ کے لا کے، بہت بڑے بڑے سکیمز تھے، ڈی جی پی آر کے لوگ بھی شاید ہوں، وہ پرانے پولیس کے لوگ بھی ہوں، ڈی ایم جی کے ہوں، کسی بھی گروپ کے ہوں. تو بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے خلاف انکوائریز تھی لیکن وہ فائل ہوں گی، داخل دفتر ہو گئی. کیا ایسے لوگوں کے بارے میں بھی آپ کچھ کریں گے جنہوں نے حکومت کا پیسہ لوٹا ہے، ایکسچیکر میں کوئی خریداری کرتے ہوئے، کوئی پروکیورمنٹ میں کک بیکس لیے ہیں، جن کے خلاف واضح ثبوت موجود ہیں، ان کے خلاف کچھ کریں گے آپ؟ اگر وہ فائل میرے پاس، تو میرے دور میں تو ایسی کوئی ایک بھی انکوائری فائل نہیں ہوئی، ناٹ اے سنگل ون. ایک بھی نہیں ایسی کوئی فائل آئی اگر کوئی ہے تو آپ فرمائیں، میں بیٹھا ہوں حاضر. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک بھی فائل نہیں ہوئی. اور جو اگر ثبوت مہیا کیے جائیں، میڈیا آپ کو پرووائڈ کرے، تو آپ اس کے اوپر یقینی طور پہ ایکشن لیں گے؟ میں خوش آمدید کہوں گا. ملک صاحب لاسٹ کویسچن، آپ کیوں نہیں ایک پبلک کے لیے ایک دفتر کھول لیتے جہاں پبلک کے جو کمپلینٹس ہیں افسروں کے خلاف کرپشن کے، وہ آپ کو ہر روز ایک سٹیڈی سٹریم میں آپ کو ملے اور آپ اس کے اوپر تفتیش کریں، عوام کو بھی کو پتہ لگے کہ یہاں ہم جا کے کر سکتے ہیں. میرا اپنا دفتر کھلا ہوا ہے. میں نے جو مجھ تک نہ پہنچ سکے، میں نے کمپلینٹ باکس جو ہے اس کو باہر رکھا ہوا ہے دفتر کے، اور جو براہ راست درخواستیں دیتے ہیں اس کو دیر سے اٹینڈ کرتا ہوں، اور باکس والی درخواست سب سے پہلے اٹینڈ کرتا ہوں. بڑی مہربانی ملک صاحب، ہر گڈ لک. ریجن میں ہمارے دفتر کا. تھینک یو ملک صاحب، بڑی بڑی مہربانی، گڈ لک. سیٹھی صاحب یہ کوئی اس کے ڈائنامکس جو ہیں ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے کہ یہ فرق کیا ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ کے اندر، کس قسم کی کرپشن ہوتی ہے، پولیٹیکل گورنمنٹس کے اندر کس طرح کی کرپشن ہوتی ہے. ناظرین اس ڈسکشن کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ